مثلا جنگل کے اندر بھی درخت ہوتے ہیں اور باغ کے اندر بھی درخت ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے، جنگل کے اندر جو درخت ہوتے ہیں وہ جہاں اگتے ہیں اگ جاتے ہیں اور ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ان کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ لیکن جو باغ ہوتا ہے اس کی ترتیب ہوتی ہے، باغ کے اندر درخت ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹا جاتا ہے، ان کی صحیح دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق مربی کا ہے۔ باغ اور جنگل کا فرق مربی کا، یعنی مربی وہ انسان، باغبان وہ انسان جو صحیح طرح ترتیب کے ساتھ درخت لگاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے اور انہیں مزین طریقے کے ساتھ درست کر کے لگاتا ہے۔ توجہ فرمائیے نا، یعنی جس طرح باغبان اپنے باغ کی نگہبانی کرتا ہے، درست طریقے سے باغ لگاتا ہے، کیونکہ جب تک باغبان نہ ہو تو باغ درست حالت میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمجھیں کہ رسول اللہ یہ رحمت للعالمین، اللہ نے اپنے پیارے رسول کو جب بھیجا تو یہ باغ کا ماحول نہیں تھا بلکہ جنگل کا ماحول تھا، جنگل کا ماحول تھا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح درخت کی ٹہنیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح نفرتیں ابھری ہوئی تھی، جہالت بڑھی ہوئی تھی، گمراہی بڑھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ نے تزکیہ کر کے ان کے کانٹوں کو ختم کیا اور پھول اگائے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانٹے کاٹنا اور پھول اگانا۔ ہمارے پیارے رسول نے ان کی گمراہی کو ختم کیا، جہالت کو ختم کیا، کانٹوں کو کاٹا اور پھول اگائے۔ عزیزان برادران، دیکھیں وہ لوگ، وہ افراد جو گمراہی میں غرق ہوتے ہیں، انہیں مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مربی وہ معلم جو ان کی نگہبانی کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے تاکہ کہیں ان کے کانٹے ایک دوسرے کو نہ لگے۔ اگر کسی کی زبان سے گالی نکلے تو یہ گالی کیا ہے؟ کانٹا ہے۔ گالی اگر کسی کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو یہ گالی کیا ہے؟ کانٹا ہے۔ اور یہ کانٹا جب کسی مسلم کو، مومن کو، صاحب ایمان کو چبھے تو وہ انسان مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول یہ کانٹے کاٹنے کے لیے آئے تھے، پھول اگانے کے لیے آئے تھے۔ یا آپ نے سنا ہوا ہوگا، آپ میری بات کو توجہ سے سننا، میں زیادہ طول نہیں دوں گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرنی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پیارے رسول کا یہ فرمان ہے، کس کے متعلق فرمان ہے؟ مسلمانوں کے متعلق فرمان ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو۔ اگر کسی کی زبان سے یہ گالی نکلتی ہے، تہمت نکلتی ہے، الزام نکلتا ہے، فاحش نکلتا ہے، تو یہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ تو یہ جہالت ختم کرنے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ کانٹے کاٹنے کے لیے آئے تھے، نفرتیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے، بلکہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ رسول اللہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اگر دل ہمارے ٹوٹ گئے ہیں، اگر ہمارے اندر نفرتیں بڑھ گئی ہیں، جہالت بڑھ گئی ہے، گمراہی بڑھ گئی ہے، یعنی وہی ہماری حالت ہے جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے تھی، تو
تو گویا ہم نے امتی رسول کہلانے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ وہ جو گمراہ لوگ تھے، وہ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ جو تعصبات میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ جو قوم پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، انہی کو رسول اللہ نے آ کر تزکیہ کیا اور سرکار نے آ کر ان کے اندر علم کے پھول بچھاور